أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی روحانی کیفیتوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اب صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے. آج 23واں روزہ ہے. اگر 30 ہوئے تو ایک ہفتہ، اور اگر 29 ہوئے تو ہفتے سے بھی کم رہ گیا ہے. اس رمضان المبارک کا اتنی جلدی گزر جانا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو، پتہ نہیں تم کب گزر جاؤ گے. دیکھتے دیکھتے رمضان گزر گیا ہے، اسی طرح دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جائے گی. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے بوڑھے ہونا ہے. کون جانتا ہے کہ کسے بوڑھا ہونا ہے؟ یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے. یہ ایک گولڈن چانس. اگلا سال آئے نہ آئے، اگلا رمضان دیکھنے کی توفیق ملے نہ ملے، اس وقت جو چند دن باقی ہیں ہم انہیں غنیمت سمجھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان دنوں میں پچھلے دنوں کی کمی کوتاہی دور کر لیں. رمضان المبارک کے 23 دن گزر گئے. آج کا دن بھی سمجھے گزر گیا. سورج سر سے ڈھل جائے تو وہ گزر گیا. اسی طرح انسان کی عمر ہے. اگر کوئی بڑی لمبی عمر کی توقع لگائے بیٹھا ہے تب بھی کہتا ہے کہ بس جی اب تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ 40-50 سے آگے ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور یہ گھڑیاں، یہ دن جو اب شروع ہوئے ہیں 21ویں رات سے لے کر
یہ تو انتہائی اہم دن اور انتہائی اہم گھڑیاں اور انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو نشانیاں لیے ہوئے ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس قرآن کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان، اور اس ماہ رمضان کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے، قرآن کو ماہ رمضان کی وجہ سے کوئی عظمت حاصل نہیں۔ کوئی سمجھے کہ چونکہ یہ مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، اور جس چیز کے ساتھ قرآن کا تعلق ہو گیا اس چیز کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ سال کے 12 مہینوں میں سے اگر رمضان کو یہ مقام حاصل ہے تو وہ قرآن کریم کی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اور مہینے میں سے جب رات طے کی جائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اگر 29 یا 30 راتوں میں سے رات طے کرنی ہو تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر پورے مہینے کی کون سی رات ہے۔ میں اپنی امت کے لوگوں، اپنے صحابہ کو بشارت دینے کے لیے باہر نکلا گھر سے۔ آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 مسلمان باہم جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کا جھگڑا نمٹانے کے چکر میں جو تھوڑا وقت صرف کیا، اللہ رب العزت نے اس کے دوران اس کی تعیین اٹھا لی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں کہ وہ رات کون سی رات ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ رات نہ اٹھاتا، وہ تعیین نہ اٹھاتا، لیکن تعیین کے اٹھانے میں بھی بہت بڑی حکمتیں تھیں، جن میں سے ہی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں یہ پکا پتہ ہو جاتا کہ فلاں رات قرآن نازل ہوا ہے، باقی راتیں ہم تاش کھیل کے نکال دیا کرتے۔ آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، کہیں دن کے وقت ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھے ہیں، جی ہم روزہ گزار رہے ہیں۔ اب یہ روزہ ٹیلی ویژن یا فلمیں دیکھ کر گزرے گا نہیں، گزر جائے گا جیسے انسان گزر جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ یہ فلاں رات ہے، یقیناً اس رات میں تو ہم کوشش کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر میں مصروف ہوتے، لیکن ایک رات اللہ رب العزت نے وہ تعیین اٹھا لی تاکہ میرے بندوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ 10 راتیں عبادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعیین تو میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور پھر فرمایا من اراد ان یتحراھا فلیتحراھا فی الاوتار، جو آدمی او کما قال، جو آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری 10 راتوں میں سے جو وتر راتیں ہیں ان میں تلاش کرے۔ وتر راتیں 21 جو گزر چکی ہے، 23 جو گزر گئی ہے، اب پیچھے 3 رہ گئی ہیں، 25 27 اور 29۔ اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ رات گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ کوئی آدمی 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رات گزر گئی ہے یا باقی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں
لیکن نشانیوں کو صحیح جگہ پہ فٹ کرنا بھی تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ رات معتدل ہوگی، نہ بہت گرمی نہ بہت سردی، اس دن کا سورج بغیر شعاع کے نکلے گا۔ تطلع الشمس لا شعاع لها۔ اب کون جانتا ہے کہ کون سا دن ہے، کب یہ دن سورج بغیر شعاع کے نکلتا ہے؟ اصل اور یقینی بات اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو علم ہو جائے، کچھ اشارہ ملے کہ شاید یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ تو فرمایا دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب کو بھی شامل کر لیں تو جمع کا صیغہ استعمال کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ فاعف عنی مجھے معاف کر دے، فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر احساس ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ یہ دعا اس رات بکثرت کریں، کیونکہ وہ رات انتہائی اہم، انتہائی قدر و منزلت والی، اس کے نام میں دیکھیں اشارہ موجود ہے لیلۃ القدر، کہ وہ رات بڑی قدر والی ہے۔ کہتے ہیں نا قدر و قیمت، بڑی قدر والی رات ہے، اتنی قدر والی رات ہے، اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر، اور 1000 مہینے کا دن بھی اور رات بھی۔ 83 سال اور 4 مہینے کوئی شب و روز عبادت کرتا رہے تو وہ بھی اس رات کی عبادت کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر۔ اس کا نام لیلۃ القدر کیونکہ یہ قدر والی ہے، یہ عزت والی ہے، یہ احترام والی رات ہے۔ اور اس کے نام کے لیلۃ القدر ہونے کا ایک دوسرا سبب بھی ہے، قدر کا معنی تقدیر بھی ہے۔ 6 ایمان کے ارکان جو ہم یاد کرتے ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے نا، ایک رکن یہ بھی ہے کہ میں قدر پر ایمان لایا، آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ 6 ارکان، یہاں جو والقدر خیرہ و شرہ یہ تقدیر ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات طے ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اگلے پورے 1 سال کے حکیمانہ فیصلے اللہ کے حکم سے اس رات میں ہوتے ہیں۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس پہ کوئی دنیا کی طاقت فیصلہ ٹھونس نہیں سکتی۔ فیصلے وہی کرتا ہے، وہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کے فیصلے کر چکا ہے۔ لیکن سالانہ تقدیر کر لیں، سالانہ کچھ چیزیں الگ کرنا کہہ لیں، اللہ رب العزت کے حکم سے سال بھر میں کون مر جائے گا، سال بھر میں کس کے یہاں کیا پیدا ہوگا، سال بھر میں کوئی کیا کرے گا، اللہ رب العزت اس لیلۃ القدر میں وہ فیصلے صادر فرما دیتا ہے۔ تقدیر کا معنی یہی ہے نا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، میں نے اگلے مہینے کیا کرنا ہے، میں نے اس سال میں کیا کرنا ہے، سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، طے۔ اور 15 شعبان کو جو لوگ کہتے ہیں، پہلے بھی ایک دن میں نے یہاں ذکر کیا تھا، 15 شعبان کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اس بات کو سراسر جھٹلا رہا ہے، اور اس کی تکذیب ہے کہ وہ فیصلوں والی رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہاں فرمایا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، سورہ بقرہ آیت 184، اور آخری سپارے میں سورۃ القدر میں فرمایا کہ اسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
اور لیلۃ القدر کو ہی اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ بھی کہا۔ سورہ دخان پڑھ کے دیکھیں 3 4 5 آیات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اس رات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی برکتوں والی، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ ایک رات کی عبادت کریں 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے۔ یہ برکتوں والی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، ہمارے حکم سے اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی ایک سبب ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیقات کا نچوڑ یہ بیان کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف طاق راتوں میں ہی ہو، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شفع میں بھی ہو سکتی ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات کب ہے؟ جب 9 راتیں باقی ہوں، 9 تبقین، 9 راتیں باقی ہوں تو یہ رات ہے۔ اب آخری عشرے کی کل کتنی راتیں ہوں گی؟ 9 یا 10؟ اگر 9 راتیں باقی ہوں تو یہ کون سی ہو گئی؟ 21ویں۔ اور اگر 30 کا مہینہ ہو، 10 راتیں باقی ہوں تو یہ ہو گئی 22ویں۔ اس حدیث کے پیش نظر علامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ رات کبھی 22ویں، کبھی 21ویں، کبھی 24ویں، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں، کبھی 28ویں، کبھی 25ویں، کبھی 26ویں، کبھی 29ویں، کبھی 30ویں، اللہ جب چاہے اس رات کو لوگوں کو مہیا کر سکتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہمیں صرف اس ایک رات پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ عشرہ اخیر کی ساری راتوں میں سے تلاش کریں۔ اور یہ تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے، غروب آفتاب سے یہ رات شروع ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، یہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس رات کے دوران آپ افطاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، پھر دعائیں مانگتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں، تراویح عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اگر چاہیں تو تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں تاکہ بقیہ رات کا حصہ آپ اچھی طرح سے نشاط کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جماعیاں بھی لے رہے ہیں، نیند غالب ہے، تھوڑا سا آرام کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں آپ کو معلوم ہے 9 ساڑھے 9 بجے پہلی تراویح کی جماعت ختم ہو جاتی ہے، 9 ساڑھے 9 اور 10 یہاں ہمارے منطقہ شرقیہ میں، اور 12:30 بجے پھر یہ عبادت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا کے درمیان میں 2-3 گھنٹے تھوڑا سا ریسٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو انشاءاللہ یہ رات مل سکتی ہے بشرطے کہ آپ یہ انداز اختیار کریں، تھوڑا سو لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ سو لیں، کچھ عبادت کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو برکتوں والی رات، اس کو قدر و قیمت والی رات، اس کو تقدیر کے فیصلے کرنے والی رات قرار دیا ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اسی رات کی تلاش میں ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی، صحابہ کرام اعتکاف کیا کرتے تھے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اعتکاف کرتے رہیں گے۔ اعتکاف مسنون یہ ہے کہ 10 دن آخری جو ہیں ان کا اعتکاف کیا جائے، اور وہ ہے 21ویں رات روزہ افطار کریں مسجد میں،
اور مسجد میں رک جائیں، 20واں روزہ مسجد میں افطار کریں اور مسجد میں ہی رک جائیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر اس مخصوص جگہ پہ بیٹھ جائیں جو آپ نے اعتکاف کے لیے تیار کی ہے، کپڑا لگایا ہے، کچھ بھی کیا ہے۔ یہ پہلی رات آپ کو مل گئی اوتار میں سے یا وتر اور طاق راتوں میں سے۔ آگے جب چاند نظر آ جائے گا اس وقت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف شرط نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف شرط نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں۔ خواتین اپنے گھر میں ہوتی ہیں، عبادت میں مصروف رہیں، وہ بھی لیلۃ القدر کو پا سکتی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک چیز ہمارے یہاں پاک و ہند میں چلی آ رہی ہے اور ائمہ کرام میں بھی اس بات کی دونوں رائے موجود ہیں، کیا عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا شرعی اعتکاف کہلائے گا یا نہیں؟ بعض ائمہ نے کہا کہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت 183 سے لے کر 187 تک ان آیات میں اللہ نے رمضان و روزہ کے مسائل و احکام اور فضائل بیان فرمائے۔ انہی میں سے آیت 87 کافی لمبی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے۔ یہاں اعتکاف کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسجد کا ذکر کیا، احادیث میں اعتکاف کے لیے مسجد کا ذکر ہے، لہٰذا مرد ہو یا عورت۔ اور آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک چارپائی کا گھر تھا، صرف گھر 9 گھر ہیں، 9 کے 9 مسجد کے ساتھ جڑ کے ہیں، اور نبی کی بیویوں نے پھر بھی اعتکاف مسجد میں کیا، اپنے گھر میں نہیں کیا۔ اس دیوار کے پیچھے گھر ہے، گھر میں اعتکاف نبی کی بیویوں نے نہیں کیا، بلکہ سب نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اور ایک سال دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک سے بڑھ کر ایک، اس نے اعتکاف کرنا ہے، میں بھی کرتی ہوں، میں بھی کرتی ہوں۔ مسجد نبوی میں کئی خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خیمے کیا ہیں؟ فرمایا ازواج مطہرات کے خیمے ہیں، ان خیموں میں وہ اعتکاف کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے خیمے اکھڑوا دو۔ یہ دیکھا دیکھی والا کام جو ہے نا، وہ نہیں چاہیے۔ تو مسجد میں نبی کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مسجد میں عورت کا اعتکاف بیٹھنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہاں امن و امان ہے، یہاں ممکن ہے۔ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں مسلمان عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھی، پتہ نہیں کس وقت کوئی گنڈا آیا عورت کو اٹھا کے لے گیا۔ وہاں گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، مسجد تو پھر کھلی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ مسجد کی بجائے عورت ان حالات میں اگر گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، جائز۔ لیکن اب اس بیٹھنے کو شرعی اعتکاف کہیں گے یا نہیں؟ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اعتکاف شرط نہیں، آپ کو لیلۃ القدر پانا ہے وہ آپ پا سکتے ہیں بغیر اعتکاف۔ خاتون گھر میں ایک جگہ بنا لیتی ہے کہ میں یہاں اعتکاف بیٹھ جائے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، نمازیں ادا کرے، اگر گھر کا کوئی ضروری کام کرنا ہے وہ بھی کر لے، کیونکہ اس کا یہ اعتکاف شرعی اعتکاف نہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، کہیں جا آ نہیں سکتی۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں
کہ گھر میں اگر بیوی اعتکاف بیٹھ جائے تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی پرسوں ترسوں ایک آدمی نے سوال کیا کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے تو کیا وہ اپنا شوہر کو باہر نکلتے ہوئے باتھ روم جاتے ہوئے سامنے شوہر آ گیا دیکھ سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے تصورات کتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے۔ حج کے دوران کچھ پابندیاں اتنی سخت لگا دی گئیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کہیں ثابت نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ پریشانی کہ گھر میں ہوتے ہوئے شوہر نظر نہیں آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ بنت حیی بن اخطب، ایک یہودی سردار کی بیٹی مسلمان ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہیں کوئی ضروری بات کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گھر سے متعلقہ ہے، مسجد میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے بات چیت کی، فارغ ہوئیں، جانے لگیں، آپ الوداع کرنے کے لیے نکلے، دیکھا کہ دو انصاری نوجوان اہل مدینہ میں سے دو نوجوان گزر رہے ہیں۔ ان کو وہ قریب سے دیکھ کے جیسے آدمی جھینپ کر نکل جاتا ہے، وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے بلایا، نوجوانوں آؤ سنو، بلا کے کہا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ نبی کی بیویاں، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی مائیں۔ فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ وہ نوجوان صحابہ دونوں سمجھدار تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم شک کریں گے؟ کہا تم تو شک کرو نہ کرو، شیطان اتنی بری چیز ہے کہ وہ کہیں ایسا دماغ میں نہ ڈال دے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عورتیں ملنے آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جس طرح کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، جسم میں بلڈ سرکولیشن جیسا ہے اسی طرح شیطان بھی ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، کب کسی کے دماغ میں کچھ ڈال دے پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبی کی بیوی گھر سے آ کے اعتکاف کی حالت میں مل کے جائے اور یہ بیوی گھر میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، شوہر کو نہ دیکھے۔ اسلام میں یہ سختیاں نہیں ہیں، البتہ مباشرت کرنا قرآن نے منع کر دیا، شہوت کے ساتھ بیوی سے ملنا منع۔ اور یہاں مسجد کا لفظ لا کے اللہ رب العزت نے اعتکاف اور مسجد کو جوڑ دیا کہ اعتکاف شرعی وہی ہوگا جو مسجد میں ہو، لیکن گھر میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو پایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں ہے، جنگل میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ اسے موقع دے دے رات کی عبادت کرے، وہ رات لیلۃ القدر ہو، اس کا نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں لیلۃ القدر فرمائے۔ اس رات کی تلاش کے لیے ہمارے پاس ابھی کافی وقت باقی ہے، 7 دن ہیں، 6 دن ہیں۔ کوشش کریں کہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہمیں، عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، 50 60 70 یہ گئے اور وہ گئے، ایک ہی جھٹکے میں 83 سال اور 4 مہینے کا ثواب لینے کا ہمارے پاس بہترین موقع ہے۔ اس کی عبادت کریں۔ اور اگلا جمعہ غالب خیال یہ ہے کہ عید کے دن ہوگا۔ ہمارے پاک و ہند میں بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عید اور جمعہ دونوں جمع ہو جائے تو یہ حکومت پر باری ہوتے ہیں، یعنی حکومت گر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں تو حکومتیں بغیر رمضان کے گرتی رہتی ہیں، عید جمعہ تو بعد کی باتیں ہیں، لوگ جب چاہتے ہیں حکومت گرا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید و جمعہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اجتمع لنا العیدان فی یوم واحد،
ہمارے لیے اللہ نے ایک دن میں 2 عیدیں جمع کر دیں. جمعہ بھی عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے نا جمعہ. کتنے ماشاءاللہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جب سارے لوگ موجود تھے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، باہر بھی لوگ تھے. یہ بھی عید اور عید بھی عید. فرمایا ہماری تو 2 عیدیں ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جمعہ عید اکٹھے ہوئے، بھاری نہیں ہوا. نبی کی نبوت نہیں چھینی گئی، آپ کی حکومت نہیں چھینی گئی. آج حکومت کون چھین لے گا؟ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر عید و جمعہ جمع ہو جائیں تو عید کی نماز پڑھیں، اور جمعے کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ ایک الگ حکم ہے. عید کے دن جمعہ آ جائے، عید کی نماز آپ نے پڑھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو اوالی اور دور کے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کے لیے چاہے آئیں چاہے نہ آئیں. اور ساتھ فرمایا انا مجمعون، وہ آئیں نہ آئیں ہم مسجد کے پڑوسی ہیں، ہم جمعہ پڑھیں گے. امام کو جمعہ پڑھانا چاہیے. جو آئیں وہ جمعہ پڑھیں، جو نہ آئیں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں. ظہر کی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ خطبہ میں آپ نے سنا کہ ظہر کی نماز گھر میں ہی پڑھیں. بعض احادیث سے بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بہت بڑے صحابی، کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کے حاکم بھی بنے. وہ عید کا دن جمعے کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، عید کی نماز پڑھی، وہ شام تک نظر ہی نہیں آئے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عصر تک انہوں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لی. جائز یہ ہے کہ جمعہ آ کے پڑھیں، افضل ہے. اور جائز یہ ہے کہ جمعہ آپ نہ پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جمعہ نہیں تو ظہر بھی نہیں. ایک قول ضعیف قسم کا یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ عید کے دن عید پڑھ لی، عصر پڑھیں بس. عید بھی گئی، جمعہ بھی گیا اور ظہر بھی گئی. آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ رمضان کا آخری مبارک عشرہ گزارتے ہی ایک فرض ترک کر دیا، یا جمعہ پڑھیں یا ظہر. اور یہاں لگے ہاتھوں جمعہ کے دن ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک نماز پڑھائی جاتی ہے. یہاں تو چونکہ ہے نہیں اس لیے عموماً یہاں یہ لوگ ذکر نہیں کرتے. قضا عمری کہتے ہیں کہ فجر کی، ظہر کے بعد، جمعہ کے بعد، جمعہ اور عصر کے درمیان 4 رکعتیں فجر کی، یعنی سنتوں سمیت فجر، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر، اور ان کے بعد 4 نفل رکعتیں. کہتے ہیں اگر کوئی یہ پڑھ لے تو اس کی ساری زندگی کی سب چھوٹی ہوئی نمازیں ختم ہوگی. لوگوں کو بدعمالی کی طرف راغب کرنے کا نسخہ مولویوں نے بنا رکھا ہے. کیا ضرورت ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کی؟ جمعے کے جمعے رمضان میں ایک جمعہ میں یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، اور پچھلی 1 سال کی کیا ساری عمر کی کہتے ہیں گئی. قضا عمری، ساری عمر کی قضا نمازیں جو ہیں اسی میں آ گئی. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ سوجا، نہ خلفاء راشدین میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئی، نہ بعد میں صحابہ کو اور دیگر لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ خبر آ گئی کہ اگر یہ نسخہ استعمال کر لیں مزے ہو جائیں. ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس کا نام قضا عمری ہمارے یہاں رکھا گیا. اور اسی طرح ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک شبینہ بھی ہے. کچھ چیزیں یہاں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتی ہیں، لہذا آپ کے علم میں آنا ضروری ہے. شبینہ ہے، اور اس شبینے میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرہ میں بعض مسجدوں میں 2 شبینے. اب پتہ نہیں، ایک شبینہ تو سمجھ میں آتا تھا، 2 شبینے کیسے کریں گے؟ ایک مسجد میں ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کر. کیا اس کا امکان ہے؟
عجیب بات ہے کہ قرآن ختم کریں گے رات میں یا 2 مرتبہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابو داود اور ترمذی میں، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن پڑھ دیا اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ، آپ فرمایا اتنا پڑھ لو، روزانہ اتنا پڑھ لو، بالآخر آ کے 3 سپارے روز کے، اس کے بعد 10 سپارے روز کے۔ 3 دنوں سے کم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ہماری مسجدوں میں ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، ہمارے واعظین اپنی مسجدوں میں بڑے کھل کھلا کے اعلانات کر کے شبینے کرواتے ہیں، جبکہ یہ شبینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، پہلے سلف صالحین سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہمارے بر صغیر کی پیداوار۔ اب ان پہ عمل کیسے فائدہ مند ہوگا یا اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا؟ اعتکاف کریں، سنت ہے 10، اور اگر کوئی صرف 5 دن کرتا ہے، 3 دن کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی 1 دن بھی اعتکاف کرتا ہے کوئی حرج نہیں۔ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو اور نیت ہو کہ میں اب مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد میں رہوں گا، وہ نیت کر لے کہ میں عشاء تک اعتکاف میں ہوں، اللہ رب العزت اسے بھی اعتکاف کا ثواب دے گا۔ جتنا بھی کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، مسنون ہے 10 دن، عشرہ اخیر، لیکن کم بھی۔ اعتکاف کے ساتھ روزہ فرض نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف اس کا جاری رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزے کے فرض نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں مشہور ہے۔ آپ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی، منت مانی تھی کہ میں مسجد اقصی میں 1 رات اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی منت پوری کرو۔ اب رات میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں، رات میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں، لہذا اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط نہیں، جس طرح کے تراویح کے ساتھ بھی روزہ شرط نہیں۔ کئی لوگ چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، آدمی بیمار تھا روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن اتنا بیمار نہیں کہ تراویح بھی نہ پڑھ سکے، تراویح پڑھے، روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو جتنے روزے چھوٹیں گے وہ بعد میں رکھ لیں۔ اعتکاف اور روزہ آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اعتکاف رمضان میں ہوگا اور بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے، چونکہ عید اگلے جمعہ کے خطبہ سے پہلے انشاءاللہ اعلان ہونے کی توقع ہے، لہذا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ صدقۃ الفطر اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا فطرانہ کو علی العبد والحر، آزاد پر، غلام پر، علی الرجل والمرأة، مرد پر عورت پر، علی الصغیر والکبیر، چھوٹے پر اور بڑے پر، چھوٹا ہو یا بڑا، حتیٰ کہ حمل کی حالت میں جو جنین ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ماں کے پیٹ کے بچے کا بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی عید کی رات پیدا ہو جائے، نماز سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، اس کا بھی فطرانہ دیں، اور اگر کوئی اللہ کی تقدیر سے عید سے پہلے فوت ہو جائے، یا عید کی رات کا چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس رات میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا فطرانہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ فطرانے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندے کے روزے کو پاک کر دیتا ہے، کس سے؟ من اللغو والرفث، اگر کوئی آلتو فالتو باتیں زبان سے نکل گئیں روزے کی حالت میں، فطرانے کے ساتھ اللہ ان فالتو باتوں کو، گناہ
ان کے گناہ کو ختم کر دے گا۔ اور رفث، اپنی بیوی کے ساتھ کہیں کوئی خوش گپیوں میں لگ گیا، اللہ رب العزت اس کو بھی ختم کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 فائدے یہ ہیں کہ یہ گناہوں کو مٹا کے روزے کو خالص کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ راستے میں اٹکا رہتا ہے، ان غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے روزہ راستے میں رہتا ہے، فطرانہ دیں گے اپنا سفر پورا کر لیں گے۔ اور تیسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، اس فطرانے سے مسکینوں کو عید کے دن کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اب مسکین کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے کپڑا چاہیے، مسکین کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے سوجی، شکر اور گھی چاہیے تاکہ حلوہ پکا کے وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کھائے۔ اب اس کو یہ پیسے مہیا کریں، اسے خوشی ہوگی یا نہیں؟ اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ الگ سے ایک اجر ہے۔ آپ کے روزے پاک ہو گئے لغو سے، لغویات سے، روزے پاک ہو گئے چھوٹے موٹے رفث سے، اور مسکینوں کے لیے صدقہ ہو گیا آپ کا، اور مسکینوں کو کھانے کے لیے مل گیا۔ ہمارے لوگ عیدگاہ جاتے ہوئے عید کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پکڑاتے ہیں، جا کے فطرانہ نکال لیا جی، جیب میں ڈال لیا پیسے۔ پہلی بات یہ کہ فطرانہ غلہ ہے، اناج ہے، گندم، جو، جوار، زبیب، منکہ، عقد، پنیر، ان چیزوں سے جو کہ غلے میں شمار ہوتی ہیں، ان سے فطرانہ نکالیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے قول کے مطابق آپ نقدی بھی نکالتے ہیں تو اس کے نکالنے کا ایک وقت ہے۔ یہاں ہمارے منطقہ شرقیہ میں کم و بیش 30 خیراتی ادارے وہ ہیں جو یہ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ جمع کرتے ہیں، اور وہ رمضان کے شروع سے لے کر ہی اپنے وہ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں کہ جس کو جمع کرانا ہے جمع کرائے، لیکن ہم مسکینوں تک پہنچائیں گے صحیح وقت پر، سنت کے مطابق۔ اور اجتماعی طور پر اس طرح صدقہ دینے میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی محلے والے بھی یہ انتظام کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے پاکستان میں، انڈیا میں محلوں میں انتظام ہوتا ہے کہ مسجد میں سارے لوگ اپنا صدقہ لا کے رکھ دیں، اور مسجد کے متولی حضرات یا جو بھی کوئی نیک لوگ چند ہیں وہ مل کر محلے کے فقیروں کو بانٹ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو بیک وقت کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا، اور اگر ہر آدمی اپنے ہاتھ سے غریب کے گھر پہنچائے تو اس میں ایک نقصان کا خطرہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ وہ غریب ہے، آپ نے بھی سمجھا کہ وہ غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک غریب کے گھر ڈھیر لگ جائے اور باقی غریب محروم رہ جائے۔ اجتماعی صدقے میں یہ خطرہ نہیں رہتا کیونکہ وہ سب کو پھر بانٹ دیا جائے گا۔ یہاں باقاعدہ اس کا ایک جو مشترکہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، گوگل میں آج کل ساری چیزیں، مفتی گوگل بہت کچھ بتاتا ہے، آپ اس میں مشترکہ اکاؤنٹ خیراتی اداروں کا اوپن کریں گے، آپ کو منطقہ شرقیہ کی 30 برانچیں اور ان کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس وغیرہ مل جائیں گے۔ جمع کرانے ہیں یہاں جمع کرائیں، اور اگر کسی کے دائیں بائیں کوئی فقیر مسکین نظر آتا ہے اس کو دے، اور اگر کسی کو کہیں کچھ نظر نہیں آتا کوئی ایسا آدمی تو وہ کسی دوسرے ملک میں بھی بیچ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے قریب کے لوگوں کو یہ چیزیں مہیا کی جائیں۔ یہ ہے صدقۃ الفطر۔ ہونا کتنا چاہیے؟ 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو، یا 2 کلو اور 200 گرام، 2 کلو 200 گرام سے لے کے 3 کلو تک۔ زیادہ دیں گے تو بہتر ہے، زیادہ دیں گے تو بہتر ہے۔ اور اچھی قسم کے چاول یا اچھی قسم کی کھجور کی قیمت لگائی گئی جس کی قیمت بنی 20 ریال، اور اس وقت جو مشترکہ ساری انجمنوں کا اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے 20 ریال پر پرسن یا پر ہڈ کہہ لیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں فی آدمی 20 ریال فطرانہ یہاں رکھیں، اپنے لوگوں کو بھیجیں، لیکن 20 ریال فطرانہ یہ وقت سے پہلے نکالیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید سے 1 یا 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے۔ اب اگر آپ نے عیدگاہ میں جاتے ہوئے راستے میں مسکین کو پیسہ دیا تو کیا اس سے وہ شکر خرید کے حلوہ پکائے گا؟ آپ کے گھر میں جانے تک پکا ہوا ہو، اور وہ اب دکانیں بند ہیں، عید پڑیں گے دکانیں کھلیں، اسے کپڑا چاہیے۔ اگر آپ نے 1 یا 2 دن پہلے دے دیا، وہ جا کے بازار سے کپڑا خرید سکتا ہے، ریڈی میڈ کا زمانہ ہے،
اور آپ نے عیدگاہ جاتے ہوئے تو اب وہ تو عید پڑے گا پرانے کپڑوں کے ساتھ. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عید کے بعد شلوار پھونکنے کے لیے پنجابی کی مثال ہے. آپ مسکین کے دل میں سکون راحت داخل کریں, وقت پر اس کو صدقہ پہنچائیں. یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں آگے عید ہے, عید کے مسائل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ عید کے مسائل آپ کو یاد ہوں گے. اجتماع عید و جمعہ کا مسئلہ ایک تھوڑا کم پیش آتا ہے, اس لیے وہ بعض لوگوں کے ذہن سے نکلا ہوا ہوگا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے روزوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غریب مسکین جس کے پاس بھی نصاب زکوٰۃ ہے یا نہیں, جس کے پاس کچھ ہے, اس کو صدقہ فطر جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کر کے اپنے روزوں کو پاک کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر یہ جو دعا ہے جو مطلب لیلۃ القدر والی, یہ دعا چلتا پھرتا کوئی کہتے ہیں کہ یا پڑھتا رہے یہ دعا, ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا, چلتے پھرتے پڑھے, رات کو پڑھے, دن کو پڑھے, باوضو پڑھے, بے وضو پڑھے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کہتے ہیں میری آٹو ورکشاپ ہے اور میرا پڑوسی ہندو ہے اور ہر رمضان میں افطاری کرتا ہے, اور وہ سارا سامان کھانے کا ہوٹل سے افطاری کرواتا ہے, ہوگا نا, ہوٹل سے اگر وہ لاتا ہے تو وہ افطاری کرواتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا وہاں افطاری کرنا غلط تو نہیں ہے؟ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حلال کمائی والا ہے, حرام کمائی نہیں, حلال کمائی والا ہے, اور ہوٹل سے لاتا ہے, گھر میں کچھ اول پھول پکا کے نہیں لاتا, تو اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں, افطاری ہو یا غیر افطاری ہو. بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تعمیر ہوئی ہے, اس میں مکہ والوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس میں ہر آدمی اپنا پیسہ شامل کرے سوائے اس پیسے کے جس کا پیسہ حرام کا ہے. حرام کا پیسہ نہیں لائے. غیر مسلم کا پیسہ اس طرح کے کاموں میں اگر خرچ ہوتا ہے تو وہ شرط صرف ایک یہ ہے کہ وہ پیسہ حلال کا ہو. اس کی کمائی ساری حرام کی ہوگی, آپ اس سے افطاریاں کرتے پھریں گے, اپنا روزہ بھی خراب کریں گے. فطرانہ کتنا ہے ریال میں, وہ بات ہو گئی ہے. یہ ایک سوال آیا ہے کہ بعض خطیب حضرات, اب یہ ظاہر کہ یہاں اس مسجد سے متعلقہ نہیں ہے, کسی جلسے میں کسی نے کسی مدرس کو یا تقریر کرنے والے مقرر کو سنا تو دیکھا کہ وہ کوئی خاص تیاری کیے بغیر آ کے خطبہ دینے لگ گئے, کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی, اور درس دیا فارغ ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی تھوڑا پڑھا لکھا ہے, صحیح ذوق ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. موضوع ہے اس سے نکلے, یا موضوع سے متعلقہ باتیں کی جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, ایسے جیسے کہانیاں بیان کر دیتے ہیں بعض. تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں. اب ہم کیا نصیحت کریں, ہمیں تو خود نصیحت چاہیے. لیکن یہ صحیح ہے کہ جو آدمی 10 20 100 1000 آدمی کے سامنے بیٹھتا ہے اسے اپنے طور پر تیار ہو کے بیٹھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ جہاں جو اللہ کہلوائے گا کہہ دوں گا, آپ یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہے, ضعیف من گڑت روایتیں اور لا یعنی قسم کی فضول قسم کی کہانیاں, یہ درس یا خطبے کے لیے شایان شان نہیں ہے. لہذا خطیب حضرات, مدرسین حضرات, آپ میں سے بھی جو لوگ درس دیتے ہیں, کوشش کیا کریں کہ پہلے خطبے کو تیار کریں, درس کو تیار کریں. قرآن کریم کی 1 2 4 آیات جو آپ اپنے درس سے متعلقہ پاتے ہیں پہلے وہ تلاش کریں. اور آج تلاش کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کے موبائل میں سرچ سسٹم موجود ہے, جو آیت کا ایک بھی لفظ آپ کو یاد ہے وہ مل جائے گا. کتابیں آج کل موجود ہیں, تبویب القرآن علامہ وحید الزماں کی کتاب ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سب جگہ پہ مل رہی ہے. اس میں قرآن کریم کے باب قائم کر دی, چیپٹر وار,
کس چیپٹر کے تحت کون کون سی صورت کی کون کون سی آیت آتی ہے، مستقل مضمون تیار بنے ہوئے موجود ہیں۔ اس طرح کی کوئی کتاب رکھیں، اور کتب حدیث جن میں صحیح ضعیف کی باقاعدہ پہچان کروائی گئی ہے، ان میں سے صحیح احادیث 1 2 3 آیات ہوں، 1 2 4 احادیث ہوں، بہترین درس جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، بجائے کہانیاں کہنے کے۔ لوگوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے اور لوگوں کے عقائد کو خراب نہ کیا جائے۔ اچھی قرآن و سنت، قرآن کریم اور حدیث شریف کی صحیح نصوص جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر درس دینا چاہیے۔ اس سے مدرس کا وقت بھی بچے گا یہاں، اور ساتھ ہی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ قرآن کی آیات، خود مدرس کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مدرس کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ، اور کہانیوں میں نہ مدرس کا فائدہ نہ لوگوں کا فائدہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام درس دینے والوں، خطبہ دینے والے تمام اہل علم کو تیاری کر کے خطبے اور درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔